انتہائی واجب الاحترام سامعین گرامی قدر، حضرت اقدس حضرت مولانا محمد عثمان حیدر توسیع صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا حکم اور اللہ نے آپ کی زیارت اور ملاقات کا موقع عطا فرمایا ہے۔ خطبہ جمعہ کے موقع پر ٹائم وقت مختصر اور قلیل ہوتا ہے، اس لیے کوئی لمبی طویل بات عرض نہیں کی جا سکتی۔ تھوڑے وقت میں انشاءاللہ میں اپنی بات مکمل کروں گا، امید ہے آپ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں گے۔ یہ ماہ مبارک ربیع الاول کا ہے اور اس کی نسبت حضور علیہ السلام کی ولادت سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو مہینہ ربیع الاول کا تھا۔ ہم سب بات ولادت کی کرتے ہیں، ہماری خوشی اسی مہینے میں، مسرت اسی مہینے میں حضور کی ولادت، میلاد اور دنیا میں تشریف آوری کی وجہ سے ہے۔ سوال یہ ہے کہ حضور علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے چہرہ انور کو، آپ کے جسم مبارک کو سیدہ آمنہ نے سب سے پہلے دیکھا۔ آپ کے جسم کو سیدہ آمنہ نے سب سے پہلے دیکھا تو میں نے تاریخ سے پوچھا کہ جناب آمنہ نے حضور کو دیکھا، حضور کا چہرہ دیکھا، حضور کا جسم مبارک دیکھا، اس سے پہلے کیا کچھ دیکھا گیا؟ تو تاریخ نے کہا کہ ماں نے اپنے بیٹے کا جسم دیکھا، لیکن اس سے قبل جناب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اور اللہ نے ان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، ان کے جسم میں اللہ نے روح پھونکی۔ روح ہی اصل انسان ہے اور جسم کو حرکت بھی روح کی وجہ سے ملتی ہے۔ روح نکل گئی، جسم بیکار ہو گیا، ہاتھوں نے پکڑنا چھوڑ دیا، پاؤں نے چلنا چھوڑ دیا، دماغ نے سوچنا چھوڑ دیا، آنکھوں نے دیکھنا چھوڑ دیا، دل نے دھڑکنا چھوڑ دیا۔ پہلے مجسمہ تھا، پھر روح آئی، اسپیئر پارٹس جو اندر تھے وہ حرکت میں آئے، ہاتھ نے پکڑنا شروع کیا، دل نے دھڑکنا شروع کیا، تو جناب آدم کہتے ہیں میری آنکھ نے دیکھنا شروع کیا۔ تو سوال ہوا آپ نے سب سے پہلے کیا دیکھا؟ ایک لمبی حدیث ہے جس کو جناب آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام روایت کرتے ہیں کہ والد گرامی سے میں محو گفتگو تھا، ایک وصیت مجھے فرما رہے تھے، اس وصیت کے دوران یہ بات سامنے آئی تو میں نے پوچھا ابا جان آپ نے سب سے پہلے کیا دیکھا؟ کہا آنکھ کھلی، میری آنکھ نے دیکھنا شروع کیا تو میں نے سب سے پہلے اللہ کا عرش دیکھا، اور عرش پر کیا دیکھا؟ کہا میں نے دو ستون دیکھے،
ان ستونوں پہ لکھا ہوا کیا دیکھا؟ کہا ایک طرف لا الہ الا اللہ دیکھا، دوسری طرف محمد رسول اللہ لکھا ہوا دیکھا۔ اب یہ بات ایسی ہے کہ جناب آدم علیہ السلام نے دو اسم دیکھے ہیں، ایک اللہ کا اسم دیکھا ہے، ایک اسم محمد دیکھا ہے۔ اللہ نے اپنے نام میں وہ کشش رکھ دی ہے، اپنے نام کے اندر وہ جاذبیت رکھ دی ہے کہ ساری کائنات اللہ کے نام سے واقف ہے، اللہ کو جانتی اور پہچانتی ہے۔ زمین پر رینگنے والا کیڑا بھی اللہ کے نام سے واقف ہے۔ یعنی یوں سمجھیے کہ اللہ نے دنیا بنانے سے پہلے کائنات کی ہر چیز میں اپنی پہچان رکھ دی ہے، کائنات کی ہر چیز میں اپنی پہچان رکھ دی ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کو نہ جانتی ہو۔ خالق جو ہوا، مالک جو ہوا، اللہ کو ہر چیز جانتی ہے۔ آدم علیہ السلام کی آنکھ کھلی اور اللہ کے نام کے ساتھ اسم محمد نظر آیا تو جناب آدم کہتے ہیں میں نے اللہ سے پوچھا، سوال کیا، اللہ یہ نام کس کا ہے؟ میں اس نام سے واقف نہیں ہوں، مجھے بتایا جائے، پہچان کرائی جائے، یہ کون ہے، تعارف کیا ہے؟ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ یہ تیرا بیٹا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ تیرا بیٹا ہے۔ اللہ بیٹے کا نام پہلے ہے، باپ کا نام بعد میں ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس لیے بیٹے کا نام پہلے ہے کہ یہ بیٹا تیرا ہے اور محبوب میرا ہے۔ بیٹا میں تیرا ہے، محبوب میرا ہے۔ محبوب ہونے کے ناطے میں نے اپنے نام کے ساتھ اپنے محبوب کا نام لکھ دیا ہے۔ اور اب کیا ہوگا؟ کائنات میں دو چیزیں اللہ نے ودیت فرما دی ہے کہ جناب آدم کی آنکھ نے جب حضور علیہ السلام کا اسم مبارک دیکھا تو اللہ نے دو چیزیں ودیت فرما دی۔ فرمایا اب دنیا میں یہ ہوگا کہ ساری کائنات کی چیزیں مجھے پہچانیں گی، میں نے پہچان رکھ دی ہے، اور ساری کائنات کی چیزیں میرے محمد سے محبت کریں گی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک کو عرش بری پہ اللہ نے اپنے نام کے ساتھ جو لکھا تو ساتھ ہی کائنات کی ہر چیز میں دو چیزیں رکھ دی، ایک اللہ نے اپنی پہچان رکھ دی اور دوسری کملی والے محمد کی محبت رکھ دی۔ اب کائنات کی ہر چیز حضور کو بھی جانتی ہے اور حضور اللہ کو بھی جانتی پہچانتی ہے اور کملی والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت کرتی ہے۔ توجہ، اب میں اس رخ پر بات عرض کر رہا ہوں کہ سیدہ آمنہ نے ماہ ربیع الاول میں جسم محمد دیکھا۔ آقا تشریف لائے، آپ کے جسم مبارک کو دیکھا۔ آمنہ کہتی ہے میں نے جسم مبارک دیکھا۔ جناب آدم کہتے ہیں کہ میں نے اسم مبارک دیکھا۔ اسم مصطفیٰ جناب آدم نے دیکھا۔ کب؟ جب ابھی تک جسم معرض وجود میں نہیں آیا تھا۔ قرآن کریم نے دو جلسوں کا ذکر کیا ہے۔ 9ویں پارے میں ایک جلسے کا ذکر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے عالم ارواح میں ایک جلسہ کیا، ساری روحیں بلائی، جناب آدم کی روح سے لے کر قیامت کی صبح تک جتنی روحیں ہیں وہ ساری کی ساری اللہ نے ایک مجمع عام میں سب کو جمع کیا، ایک پنڈال میں جمع کیا عالم ارواح میں۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے نا کہ ہر جسم کے لیے ایک ہی روح ہے، ہر جسم کے لیے ایک ہی روح ہے، اور ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ
جب روح نکل جاتی ہے پھر دوسرے جسم میں منتقل ہو جاتی ہے، پہلا جنم، دوسرا جنم، تیسرا جنم۔ لیکن شریعت نے، اسلام نے اس کی پہچان کرائی ہے کہ ہر جسم کے لیے ایک ہی روح ہے، ایک ہی جسم میں ڈالی جاتی ہے، پھر نکالی جاتی ہے، اور پھر قیامت کے دن منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، پھر اسی جسم میں دوبارہ ڈالی جائے گی، یعنی جسم ایک رہے گا، روح بھی ایک رہے گی۔ ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ جسم میں بھی تبدیلی آتی رہے گی اور روحیں بھی بار بار مختلف اجسام میں ڈالی جاتی رہے گی۔ تو قرآن کریم نے کہا کہ اللہ نے ایک جلسہ کیا اور جس کے اندر ساری روحوں کو جمع کیا، اور روحوں کو جمع کر کے خلاق عالم نے ایک بڑا مختصر سا سوال کیا، اور سوال یہ تھا، فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں یا نہیں ہوں؟ جس وقت اللہ نے روحوں سے سوال کیا، روحوں سے سوال کیا، توجہ رہے، تو ان میں سکتہ طاری ہو گیا، خاموشی طاری ہو گئی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک بلند و بالا مقام پر روح بیٹھی ہوئی تھی، اس نے جواب دے کر کہا بلا، ہاں ہاں تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو قرآن کہتا ہے جب اس روح نے جواب دیا تو قالو، پھر ساری روحوں نے بیک زبان ہو کر کہا قالو بلا، ہاں آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اور جس وقت یہ جواب ٹھیک ثابت ہو گیا تو ان روحوں نے بلندی پہ بیٹھنے والی روح کی طرف دیکھا اور اپنے اللہ سے پوچھا اللہ یہ کون ہے، ان کا تعارف کیا ہے جنہوں نے ہماری رہنمائی کی ہے، ورنہ اس سوال کا جواب ہمارے پاس نہیں تھا۔ تو رب ذوالجلال نے وہاں بھی تعارف کروایا، فرمایا جس روح نے سب سے پہلے بلا کہا ہے یہ روح میرے محبوب کملی والے محمد کی روح ہے۔ حکیم الامت مولانا قاری محمد طیب قاسمی صاحب نے اپنے خطبات، جن کو مولانا قاری محمد ادریس ہوشیار پوری نے پاکستان میں چھاپا ہے، کیسٹوں سے اخذ کر کے وہ خطبات حکیم الاسلام کے نام سے انہوں نے چھاپے ہیں۔ قاری محمد طیب صاحب نے باقاعدہ اس پر ایک تقریر کی ہے، اور روحوں کے اس اجتماع پر انہوں نے بڑی لمبی طویل گفتگو فرمائی ہے، اور بڑی علمی بحث ہے، علمی بات ہے۔ عام بندہ ایک بار اگر وہ تقریر پڑھے، اچھا بھلا عالم بھی اس کو سمجھ نہیں سکتا، اسے دوبارہ پڑھنی پڑتی ہے، سبارہ پڑھے، 3-4 دفعہ پڑھے تو پھر وہ تقریر سمجھ آتی ہے کہ حضرت کیا کہنا چاہتے ہیں، اتنا علمی باتیں ہیں۔ مولانا طیب قاسمی صاحب نے لکھا ہے کہ بلندی پر روح جو بیٹھی تھی وہ حضور کی روح تھی۔ یہ پکھا بند ہو گیا، اچھا پکھا، بلندی پر جو روح بیٹھی تھی وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی روح تھی، توجہ رہے۔ اور سب سے پہلے اللہ نے اپنے تعارف میں، اپنے نام کے اقرار میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی روح کا انتخاب کیا کہ عالم ارواح میں میرے محبوب کی روح ہی سب سے پہلے مجھے رب کہے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی روح مبارک نے بلا کہا، قرآن کہتا ہے قالو، پھر ساری روحوں نے بلا یہ کہا کہ اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ یہاں لفظ رب کا استعمال ہو رہا ہے، اللہ کا لفظ استعمال نہیں ہو رہا۔ قالو بلا، سبھی نے کہا، کسی نے کوئی انکار نہیں کیا۔ اگر فرعون کی روح بھی موجود تھی تو اس نے بھی انکار نہیں کیا، اگر نمرود کی روح بھی تھی تو انکار وہاں بھی اس نے نہیں کیا۔ وہاں روحوں کے اجتماع میں کوئی انکاری نہیں تھا، سبھی اقراری تھے کہ اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو یہ جلسہ بس اتنی سی بات پر ختم ہو گیا۔ اتنے بڑے اجتماع کے مقاصد، اتنے بڑے اجتماع کو منعقد کرنے کا مین مقصد کیا تھا کہ اللہ نے 2 لفظوں میں ان سے پوچھا میں تمہارا رب ہوں یا نہیں ہوں؟ جواب آیا تو ہی ہمارا رب ہے۔
جلسہ اسی بات پر برخاست ہو گیا۔ جناب جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کچھ دنوں کے بعد، ایک عرصے کے بعد ایک اور جلسے کا اہتمام ہونے لگ گیا۔ سبحان اللہ، تے پابندی نہ ہوئے تو آخی رکھو، جب پابندی ہے تو چلو آتا حضرت کی طرفوں کوئی نہیں ہوئے، یہ میں تو دس لے تے جے کوئی گل تھلے اتنے ہو ہی گئی تو انشاءاللہ حضرت چھڑوا کے نسل دعا کو یہ کچھ نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ آکھنا چاہیے ہے۔ یہ تو کرسیاں جڑیاں لا لیتی نہیں، تو مطلب یہ بھی نہیں بھی تساں متحدہ عرب امارات جائے بیٹھے ہو۔ یہ سعودیہ چاہتے ہیں نا بھی کرسیاں لا لینا، بزرگاں واسطے ہوندی ہیں، عمرے تے وینے یا دبئی وینے نا، اتنے مسجدیں چاہتے بھی یہ ضعیف العمر جڑے لوگ ہیں انہوں واسطے انہوں نے سہولت دیتی بھی ٹیک لگ کے باویں، لیکن جے ٹیک ہی لگ باؤ تو والی سبحان اللہ آکھی رکھو، جے ٹیک نیوے لگے بیٹھے والی سبحان اللہ آکھو۔ تھوڑا جا ماحول بناؤ تاکہ گال کو مکمل کرو۔ توجہ، جناب جبرائیل کہتے ہیں دوسرے جلسے کا اہتمام ہونے لگ گیا، اور وہ بڑا جلسہ، وی آئی پی جلسہ، خاص جلسہ، اس کے کارڈ تقسیم ہو رہے ہیں۔ آدم کی روح کو بھی پیغام دے دو، نوح کی روح کو بھی پیغام دے دو، یوسف کی روح کو بھی پیغام دے دو، ساری روحوں کو پیغام مل گیا۔ جب ان کی گنتی کی گئی تو وہ 1,24,000 روحیں بنی۔ جناب جبرائیل کہتے ہیں مجھے بات سمجھ آ گئی کہ وہ جلسہ عام تھا، یہ جلسہ خاص ہے۔ وہ تقریب عام تھی، یہ خاص ہے۔ یہ قرآن کریم کا خلاصہ میں بیان کر رہا ہوں، جو قرآن کریم میں بات لکھی ہے میں اس کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ وی آئی پی جلسہ، پنڈال، روح موجود، ان کے مراتب کے لحاظ سے اللہ نے ان کے بیٹھنے کا اہتمام کیا، اور جس وقت یہ ساری روحیں ایک مقام پر، ایک جگہ پر، ایک تقریب میں جمع ہو گئی، اب اللہ نے جو خطاب کیا ہے وہ قرآن کریم کے سینے پہ لکھا ہے۔ جو پہلا جلسہ تھا وہ توحید کے لیے تھا، جو پہلا جلسہ تھا وہ اللہ کی الوہیت پر مبنی تھا، اس میں صرف اتنا پوچھا الست بربکم، اور جواب میں کہا قالوا بلا، جلسہ برخاست ہو گیا۔ لیکن یہ دوسرا جلسہ جس کو جلسہ خاص کہا گیا ہے، جو اہتمام کے ساتھ پنڈال میں 1,24,000 روحوں کو جمع کیا گیا ہے، اس میں اللہ نے جب گفتگو کی، تقریر کی، مقرر متکلم اللہ کی ذات ہے۔ قرآن کہتا ہے وہ تقریر بھی میں نے نوٹ کی، پہلے جلسے کی تقریر کو بھی میں نے نوٹ کیا، تو اس جلسے میں جو اللہ نے خطاب کیا وہ بڑا کمال کا خطاب ہے۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ۔ دیکھو میں معنی نہیں کرتا، یہ معاہدے ہے، یہ بات ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، میں نے تمہیں بلایا ہے ایک میثاق کے لیے، ایک معاہدے کے لیے، تمہیں جمع کیا ہے، تم سے معاہدہ لینا چاہتا ہوں، اسٹام لینا چاہتا ہوں۔ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب، میں آپ کو کتاب بھی دوں گا، حکمت بھی دوں گا، نبی بھی بناؤں گا، لیکن شرط کیا ہے؟ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، میں ایک رسول بھیجوں گا جس کی تصدیق کرنی ہے تم نے۔ مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرن، اس پر ایمان بھی لانا ہے، اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ لتؤمنن بہ ولتنصرن، توجہ قرآن کریم کے جملے، قال اقررتم، رب ذوالجلال نے فرمایا، واحد کا صیغہ ہے، قال اقررتم، کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو؟ سبحان اللہ۔ قال اقررتم واخذتم علی ذالکم اسری، کمال کے لفظ، قال اقررتم،
کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو کہ یہ جو میں نے ساری باتیں، یہ معاہدے تم سے کیے ہیں، اسٹام لے رہا ہوں، ان اسٹام پہ آپ اپنا سائن کرتے ہو، انگوٹھا لگاتے ہو؟ قال اقررتم واخذتم علی ذالکم اسری، قرآن نے کہا میں دیکھ رہا تھا، کیمرہ لگایا ہوا تھا۔ قالوا اقررنا، میں نے دیکھا کہ سبھی نے اس بات کا اقرار کر لیا۔ دیکھو عالم ارواح میں 2 جلسے اور دونوں میں اقرار۔ الست بربکم، میں تمہارا رب ہوں یا نہیں ہوں؟ وہاں پہ جواب آیا قالوا بلا، تو ہی ہمارا رب ہے، یہ بھی اقرار ہو گیا۔ اس جلسے میں 1,24,000 روحیں ہیں، انہیں جمع کر کے کہا میں نبی بھیجوں گا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ، یہ جو میں معاہدہ کروا رہا ہوں اس معاہدے پر تم اسٹام دیتے ہو، مجھے معاہدہ کرتے ہو، میثاق کرتے ہو؟ انہوں نے کہا قالوا اقررنا۔ جواب میں رب ذوالجلال نے فرمایا قال فاشہدوا وانا معکم من الشاہدین۔ یہ لمبی تقریر بھی ہے اور بڑی جامع تقریر بھی ہے، اشارہ عالم ارواح میں دے دیا ہے کہ میری توحید پر مبنی گفتگو بہت مختصر ہوتی ہے اور سمجھ آنے والی ہے۔ میرے محمد کی شان جب بیان کرو تو یہ ایک ایسا گہرا سمندر ہے جس کا دوسرا کنارہ تمہیں نظر بھی نہیں آئے گا۔ قال اقررتم واخذتم علی ذالکم اسری قالوا اقررنا قال فاشہدوا وانا معکم من الشاہدین۔ وہاں اقرار ہو گیا۔ توجہ، بات اختتام کی طرف لاؤں، ٹائم تھوڑا۔ پہلے جلسے میں اپنے آپ کو رب منوایا اور دوسرے جلسے میں کملی والے محمد کو نبی منوا لیا۔ تعارف دونوں کا ہو گیا، رب کا بھی ہو گیا، حضور کا بھی ہو گیا۔ جو عالم ارواح میں مین جلسہ، گیدرنگ والا جلسہ، بڑا اجتماع جس میں ساری روحوں کو جمع کیا گیا، اللہ نے اپنی الوہیت کا وعدہ لیا لیکن کہا یہ میرے بندے ہیں، یہ آدم کی اولاد بنیں گے، یہ بھول نہ جائیں۔ جو 1,24,000 پیغمبروں کو اللہ نے الگ منتخب کر کے جلسہ کیا، اس میں اللہ نے 2 وعدے لے لیے۔ فرمایا جو پہلے جلسے والے لوگ تھے نا، میں نے ان سے اپنی الوہیت کا اقرار کروایا تھا، تمہاری ذمہ داری یہ ہوگی کہ تم ان کو وعدہ بھی یاد دلاؤ گے اور میرے کملی والے محمد کی نبوت کا بھی پرچار کرتے چلے جاؤ گے۔ ان کی ڈیوٹی میں 2 باتیں ذمہ لگ گئی۔ توجہ، پھر کیا ہوا؟ جناب آدم کی تخلیق ہو گئی۔ یہ عالم ارواح کی بات تھی۔ جناب آدم کی تخلیق ہو گئی، آنکھ کھلی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نظر آیا۔ جناب آدم کہنے لگے ربا یہ کون ہے، ان کا تعارف کیا ہے؟ تو یہاں سے پہچان شروع ہو گئی ہے۔ کہا لا الہ الا اللہ میں لفظ اللہ تو نظر آ گیا، پتہ چل گیا یہ میرے خالق کا نام ہے، یہ میرے رزاق کا نام ہے، یہ میرے پروردگار کا نام ہے، لیکن یہ اسم محمد یہ کون ہے؟ تو رب ذوالجلال نے کہا یہ بیٹا تیرا ہے، محبوب میرا ہے۔ تعارف ہو گیا۔ کہا اب جو ہے تو نے میرے محبوب کا بھی تعارف کروانا ہے اور نبوت کی ذمہ داریوں کو بھی پورا کرنا ہے، لا الہ الا اللہ کی ذمہ داری بھی ہے، اپنا تعارف بھی کرواتے چلے جا رہے ہیں۔ جناب آدم کو یاد دلوایا گیا کہ یہ جو اسم محمد تمہیں عرش پہ نظر آ رہا ہے یہ وہی محمد ہے جن کا عالم ارواح میں نے نبوت کا اقرار کروایا تھا۔ یہ وہی پیغمبر ہے، یہ وہی رسول ہے، یہ وہی میرا نبی ہے۔ نبوت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ توجہ رہے، چلتے چلتے ایک نبی آئے جنہیں دنیا کلیم اللہ کے نام سے جانتی ہے۔ اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں اور بڑے عجیب و غریب واقعات ہیں۔
عجیب و غریب واقعات ہیں جناب موسیٰ کلیم کی اللہ سے ملاقات کے، حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ جناب موسیٰ کلیم اگر کوہ طور کی طرف جا رہے ہوتے تو راستے میں لوگوں کی لائن لگی ہوتی تھی، وہ کہتے کلیم بہندا تو پیو ساڑی گل ہی پوچھی ہوا ہے، یہ ساڑا فلانا کام یہ بھی کیتی ہوا ہے، اللہ کو پوچھی ہوا ہے۔ رب نال گلاں بھی کریں دے ہن تے مخلوق دے سنیہے بھی اللہ کو دیں دے ہن۔ موسیٰ علیہ السلام یہ سلسلہ ہم کلام ہونے کا ایک عرصے تک رہا۔ قرآن کریم نے اس ملاقات اور اس گفتگو کو نوٹ بھی کیا ہے، کیسے ملاقات ہوتی تھی، کیسے گفتگو ہوتی تھی۔ قرآن کہتا ہے اللہ نے ایک موقع پر پوچھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ کلیم یہ بتاؤ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام بڑے جلالی پیغمبر، بڑے جلالی نبی، یہ تو کہہ سکتے تھے نا اللہ تو ماں دے پیٹ چ نقشے بڑے نہ ہیں، ماں دے رحم چ ہر چیز بڑے نہ ہے، میرے ہاتھ دی سوٹی تینوں نظر نہیں آندی، آکھ سکتے ہیں جلا آکھ سکتے ہیں، لیکن انہوں نے نہیں کہا اس لیے کہ نبی اللہ سے بحث نہیں کرتا۔ تساں سا بحث کریں نے بھی یہ گل کیویں، یہ گل کیویں، یہ گل کیویں، مولوی مسئلہ جو دسے وال اپنی میں چھیڑ لیونی نہ سی، یہ گل این کیویں تھی گئی ہے۔ اللہ نے پوچھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ کلیم یہ بتاؤ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا اللہ اندھیری رات ہوئے، کالا پہاڑ ہوئے، کالے پہاڑ دی کالی غار ہوئے، کالی غار دی تہج کالا پتھر ہوئے، اس پتھر دی تہج جڑی قبیلی چل دی ہے ربا تو دے چلن دے انداز کو دیکھدا بھی ہے، ان دے قدمہ دی آہٹ کو سندا بھی ہے، والی میرے کو پوچھ دا جو میرے ہاتھ کے شاہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے نہیں کہا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جواب میں کہا ہی عصائی، میرے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، سوٹی لکڑی عصا، اتوقع علیہا، زمین پر ٹیک ٹیک کر چلتا ہوں، بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، والی افیہ ہمارے بوخرا، اس سے اور بھی کام لیتا ہوں۔ بات کو لمبا کیوں کیا؟ جناب کلیم نے کہا اللہ سے گفتگو ہو رہی تھی، میں نے کہا چلو بات کو لمبا کر کے مزہ حاصل کر لو۔ کلیم گفتگو کرتے ہیں، آج کوہ طور پہ پہنچے تو اللہ نے ایک کتاب دے دی جو آسمانوں سے لکھی ہوئی کتاب ہے، جس کے اوراق بھی آسمانوں سے اترے ہیں، جس کے الفاظ بھی آسمانوں سے اترے ہیں۔ کتابت شدہ کتاب، جلد شدہ کتاب، اوراق پہ لکھی ہوئی، کس نے لکھی، کیسے لکھی، پرنٹنگ پریس وہاں کیسا ہے، لکھنے والے ہاتھ کیسے ہیں، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا۔ کتاب دے دی، کہا پہلے تم نے ہم کلام ہو کر کلیم اللہ کا لقب پایا، اب یہ تورات ہے، اس کو لے جاؤ، میں تمہیں اپنا وہ نبی بناتا ہوں جن کو میں نے کتاب عطا کی ہے، وہ کم نبی ہوں گے، وہ مختصر ہوں گے، میں ان کو صاحب کتاب بنا کے ان کی عظمت کو مزید بلند کروں گا۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض کے تحت وہ بلندی پر ہوگا، کوئی تھوڑا سا نیچے ہوگا، فضیلت ہوگی، کسی کو بعض پہ فضیلت دیتا چلا جاؤں گا۔ پہلے کلیم اللہ تھے، آج صاحب کتاب ہو گئے۔ جناب کلیم کتاب لے کے اپنے ماننے والوں کے پاس آئے، اپنے گھر آئے، لوگوں کو جمع کر لیا، کہا پہلے کلیم اللہ تھا، آج میں صاحب کتاب ہو گیا ہوں، میرے رب نے یہ مجھے آسمانوں سے لکھی ہوئی کتاب مجھے عطا کر دی ہے، میں صاحب کتاب پیغمبر بن گیا ہوں۔ جناب کلیم اپنے حواریوں کو جمع کر کے، اپنے ماننے والوں کو جمع کر کے جس وقت کتاب کھولتے ہیں کہ پڑھے اس میں لکھا کیا ہے، حیران رہ گئے۔ جو فرقہ الٹتے ہیں، جس صفحے کو پلٹ کر دیکھتے ہیں، اسی صفحے پہ کملی والے محمد کا نام لکھا نظر آیا، اس میں محمد نظر آیا۔
علامہ فاروقی شہید رحمت اللہ علیہ کا ریسرچ تھا، فرمانے لگے میں نے انگلینڈ میں ایک لائبریری میں بائبل، تورات، انجیل کا مطالعہ کیا، میں نے تورات میں دیکھا جو اس وقت موجود ہے، موسیٰ علیہ السلام کے دور کی بات نہیں، اب جو موجود ہے تحریف شدہ تورات میں بھی 22 مقام پر کملی والے محمد کا نام لکھا ہوا نظر آیا ہے۔ اور میں نے ریسرچ کیا موسیٰ کلیم کا نام کتنی جگہوں پر ہے، تو فرماتے تھے میں نے دیکھا 12 جگہوں پر موسیٰ کلیم کا نام ہے، 22 مقامات پر حضور کا نام لکھا ہوا نظر آ گیا۔ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، جب اللہ نے پوچھا تو موسیٰ کلیم نہیں بولے، بحث نہیں کی۔ آج کتاب کھولی، اس میں محمد ہر صفحے پہ نظر آیا تو یوں آسمان کی طرف دیکھا، ربا کتاب میری ہے، نہ کسی اور دا لکھا ہوا ہے، کتاب میری ہے، نام کسی اور کا لکھا ہوا ہے، میری کتاب ہے تو میرا نام ہونا چاہیے نا۔ آواز مشیت آئی، یہی تو بتانا ہے یہ وہی محمد ہیں جن کا اقرار کر کے آئے ہو۔ قَالَ أَقْرَرْتُمْ، جس کے بارے میں نے کہا تھا نا میرے نبی کی نبوت کا اقرار کرو، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، میں نے تیری کتاب میں اپنے محبوب کا نام لکھ کے تجھے یاد دلایا ہے کہ بھولے ہوئے لوگوں کو میرا یاد دلوانا ہے، اور اگر میرا نبی بھول جائے تو میں نے تیری کتاب میں اس میں محمد لکھ دیا ہے، اس کو بھی یاد رکھنا ہے، اسی کی وجہ سے تمہیں میں نے نبوت دی ہے۔ اس میں محمد، توجہ، اس میں محمد تورات میں نظر آ گیا۔ بات کو سمیٹیں جناب موسیٰ کے بعد چلتے چلتے آخری رسول جناب عیسیٰ ابن مریم آ گئے۔ انجیل میں تو نام لکھا ہی تھا، لیکن ایک ڈیوٹی لگ گئی، ایک ذمہ داری لگا دی گئی۔ رب ذوالجلال نے فرمایا کلیم اللہ تھا، کلیم روح اللہ ہو، میں نے تمہاری نبوت کا اعلان تجھ سے ماں کی گود میں کروا دیا تھا، تم نے ماں کی گود میں کہہ دیا تھا وَجَعَلَنِي نَبِيًّا، میں نبی بن کر آیا ہوں۔ اب 40 سال کی عمر کو پہنچ گئے ہو تو جاؤ ایک بلند و بالا پہاڑی پر کھڑے ہو کر اعلان کرو۔ ربا کیا اعلان کروں؟ فرمایا کہو مبشرم برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد وہ نبی آنے والا ہے جو پیدا نہیں ہوا لیکن اس کا نام آسمانوں پر احمد پہلے پکارا جا رہا ہے۔ جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ روح اللہ تک توجہ رہے، اس میں محمد ہر نبی دیکھتا چلا جا رہا ہے، کوئی عرش پہ دیکھ رہا ہے، کوئی تورات کے سینے پہ دیکھ رہا ہے، کوئی انجیل کے سینے پہ لکھا ہوا دیکھ رہا ہے، اور کوئی صحیفے میں اس میں محمد دیکھ رہا ہے، لیکن اعلان ہو گیا اب جو اس میں محمد والا محمد ہے نا وہ آنے والا ہے۔ اعلان ہو جائے چکوال میں، شیخ العرب والعجم، اہل سنت کے محسن، جنہوں نے لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کا ایمان کو محفوظ بھی کیا اور عظمت صحابہ کا شعور بھی دیا، اس علامہ عبدالستار تونسوی رحمہ اللہ کے فرزند مولانا عثمان حیدر تونسوی صاحب مدظلہ تشریف لا رہے ہیں، اشتہار چھپ جائے، لوگ دیواروں پر دیکھیں، وہ تاریخ کا انتظار کر رہے ہیں کہ حضرت کا فرزند آئے اور ہم زیارت کریں، جب یہ پہنچ جائیں گے تو ان کو خوشی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بھائی لاکھوں لوگ دیکھنے کے لیے آ جاتے ہیں، تاریخ ڈیٹ موجود ہے، فلاں تاریخ کو آ رہے ہیں، لیکن یہاں پہ ڈیٹ نہیں بتلائی گئی، صرف خوشخبری سنائی گئی مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد وہ پیغمبر آنے والا ہے کہ جو پیدا نہیں ہوا، جس کا
کا جسم معرض وجود میں نہیں آیا ہے، لیکن اس کے نام آسمانوں پہ پہلے موجود ہے۔ یہ ڈیٹ نہیں بتلائی کب آئے گا، تاریخ نہیں بتائی کب آئے گا، مہینہ نہیں بتایا کب آئے گا، تاریخ نہیں بتائی کب آئے گے، لیکن اعلان ہو گیا۔ میں نے کہا اعلان میں کیا ہوا؟ مولانا طیب قاسمی صاحب نے لکھا ہے کہ روحوں کے جلسے میں بھی اعلان ہو گیا تھا، عالم ارواح میں بھی اعلان ہو گیا تھا میرے محبوب کا، اور آج دنیا معرض وجود میں آ گئی۔ اب جناب عیسیٰ نے اعلان کر دیا میرے بعد کملی والے محمد آنے والے ہیں، تو کیا ہوا؟ کہا تحت الثری سے لے کے عرش معلی تک کائنات کی ہر چیز کملی والے محمد کو دیکھنے کے انتظار میں کھڑی ہو گئی۔ ساری کائنات انتظار میں کھڑی ہو گئی، حضور آنے والے ہیں۔ کتنا انتظار کیا؟ 550 سال انتظار کیا۔ 550 سال کے بعد کملی والے محمد آئے۔ دیکھا انہیں آمنہ نے، جسم مصطفیٰ دیکھا۔ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ میں نے کہا دیکھا تو کیا کہا؟ کہا دیکھا تو رو کر کہا ہے کاش اس کا ابا عبداللہ موجود ہوتا، وہ دیکھتا کتنا خوش ہوتا۔ آمنہ کیا کہتا؟ کہا میں دیکھ رہی ہوں کائنات میں ایسا حسین تو اللہ نے کبھی بھیجا ہی نہیں ہے۔ پھر مکے کے لوگ دیکھنے آئے، ابو لہب نے دیکھا نہیں، سنا حضور آ گئے، لونڈی آزاد کر دی۔ وہ صوبیہ صویبہ لونڈی کہتی ہے میں دیکھ کر گئی اور میں نے بتایا تیرے بھائی عبداللہ کے گھر میں بیٹا ہوا ہے۔ پوچھا کیسا ہے؟ میں نے کہا اتنا حسین ہے کہ میری آنکھ نے اس جیسا حسین کبھی دیکھا ہی نہیں ہے۔ تو اس نے کہا جا تو آزاد ہے۔ صوبیہ کہتی ہے میں نے یوں آسمان کی طرف دیکھا، میں نے کہا کمال کا بچہ ہے، ایک نظر دیکھ کر آئی ہوں تو اللہ نے آزادی عطا فرما دی ہے۔ جس کا چہرہ دیکھا ہے تو آزادی مل گئی ہے۔ اتنا خوبصورت با کمال حضور کا جسم، اعلیٰ ترین جسم ہے۔ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ سے کسی نے کہا یہ جو روضہ اقدس کے نیچے زمین ہے نا، چند فٹ لمبی اور چوڑی جگہ ہے، اس کی حیثیت کیا ہے؟ میں علماء دیوبند کا ترجمان ہوں، ان کا خادم ہوں، حضرت توسوی کا شاگرد ہوں اور خاندان توسوی کا ایک ادنا سا غلام اور خادم ہوں۔ میں فخر محسوس کرتا ہوں جب مجھے حضرت فون کرتے ہیں یا مجھے حکم فرماتے ہیں کہ آپ نے میرے پاس آنا ہے۔ میں یقین جانے مسجد میں باوضو بیٹھا ہوں، میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ مجھے حضرت کے صاحبزادوں نے مجھے یاد کیا ہے۔ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ سے پوچھا گیا جی اس روضہ اقدس کے نیچے جو زمین ہے اس کی حیثیت کیا ہے؟ حضرت نے برجستہ فرمایا عرش معلی سے اعلیٰ ہے۔ بعض بندے ہوتے ہیں نا جو توحید میں اتنا آگے نکل جاتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا بھی پیچھے کوئی نبی بھی ہے یا نہیں ہے۔ بھئی توحید کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ پیغمبر کی گستاخی کرو، یہ تمہیں کس پاگل نے کہا ہے؟ نبی کی اپنی شان ہے، خدا کی اپنی شان ہے۔ ہم بھی پاگل نہیں ہیں کہ بتا دیا گیا ہے نا، علامہ توسوی نے بتایا، علامہ دوست محمد قریشی نے بتا دیا ہے نا کہ خدا دی کرسی تے نبی نو نہیں بٹھاونا، نبی دی کرسی تے کہیں ولی نو نہیں بٹھاونا۔ علی دی اپنی کرسی ہے، نبی دی اپنی کرسی ہے، خدا دی اپنی کرسی ہے۔ واسع کرسی السماوات والارض۔ وہ بڑا پریشان ہوا، اس نے کہا حضرت میں نے کہا جو مدینے کی مٹی ہے اور وہ سرخ ذرے ہیں ان کی حیثیت کیا ہے؟ کہا عرش بری سے اعلیٰ ہے۔ تیسری بار جب پوچھا اس نے کہا کملا میں کلن آکھیا ہے جو جلن دی زمین بنی ہے ہوں ویلے دی اعلیٰ ہے، میں بھی تو ہوں ویلے دا آدھا بیٹھا جلن دے کملی والے ستن ہوں جگاتے تو وہ جگہ اعلیٰ ہو گئی ہے نا۔ زمین کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، جسم مصطفیٰ کی وجہ سے اعلیٰ ہے۔ اگلا سوال اس بندے سے کیا، فرمایا ریاض الجنہ میں جاتے ہو؟ جی میں جاتا ہوں جی۔ کیا ہوتا ہے؟ کہتا ہے جی اتنا رش ہوتا ہے وہاں نفل بھی نہیں پڑھ سکتے۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ تم گئے ہو ریاض الجنہ میں
نفل پڑھے بغیر واپس آئے ہو؟ کہتا نہیں جی نہیں کرتا، جی چاہتا ہے ایک دفعہ ریاض الجنہ میں ضرور جائیں۔ اچھا یہ ریاض الجنہ کیا ہے، کیسے ہے؟ تو کہنے لگا بس جی ریاض الجنہ ہے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ یہ کب سے ہے؟ کب سے ہے؟ جب سے یہ زمین بنی تب سے ہے۔ کہنے لگا نہیں جی نہیں، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، حضور آئے تو نماز پڑھانے کے لیے جب سے یہاں منبر تک آتے ہیں، منبر سے گھر تک جاتے ہیں تو قدموں کی برکت سے اللہ نے ریاض الجنہ بنا دیا ہے۔ مسکرا کے فرمایا جہاں پاؤں لگے وہ تو ریاض الجنہ ہے، جہاں موجود ہیں وہ کچھ نہیں ہے۔ جسم مصطفیٰ کائنات کی ہر چیز سے اعلیٰ ہے، توجہ کیجئے۔ اسی جسم مصطفیٰ کو اسرا بعبدہ لیلا، یہ خوابوں کی بات نہیں ہے، لفظ عبد استعمال ہوا ہے، روح مال جسم پر استعمال ہوتا ہے عبد۔ اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد اقصی کے مصلی پہ کھڑا کر دیا۔ باقی لوگ صفوں میں تھے، حضور مصلی پہ تھے۔ ربا یہ کیا ہے؟ توجہ مظفر گڑھ کے دوستو، ایک طالب علم کی حیثیت سے یہ جملہ عرض کر رہا ہوں۔ مصلی پہ کھڑا کر کے دو چیزیں بتلانا مقصود تھیں، نماز پڑھوائی، انہیں مقتدی بنایا، انہیں امام بنایا۔ پڑھ کر فارغ ہوئے تو کہنے لگے مزہ آ گیا، بڑا مزہ آیا ہے یار نماز پڑھنے دا، بہت لطف آیا۔ کسی نے جملہ لکھا کہ جناب کلیم نے کہا ہم بھی اپنے زمانے کے امام تھے لیکن ہمیں امامت میں وہ مزہ نہیں آیا جو محمد کے مقتدی بننے میں مزہ آ گیا ہے۔ میسج اور پیغام دے دیا، کہا تم نے 2 رکعتیں پڑھی رات کے آخری حصے میں، تمہیں مزہ آیا؟ جو صحابہ پوری زندگی نمازیں بھی مصطفیٰ کے پیچھے پڑھتے رہے ان کو کتنا مزہ آیا ہوگا۔ صحابہ کی نمازوں کا مزہ بتانا بھی مقصود تھا۔ پھر مصلی پہ کھڑا کر کے آواز دے کر کہا آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبیوں کو کہا ذرا ماضی میں جھانک کر دیکھو، میں نے عالم ارواح میں تجھے کہا تھا قالا اقررتم واخذتم علی ذالکم اسری قالوا اقررنا، تم نے اقرار کیا تھا، کل ان کا نام تھا، اسم تھا، جسم نہیں تھا، میں نے اسم پہ وعدہ لے لیا تھا کہ میرا نبی آئے لتؤمنن بہ ولتنصرن، اس پہ ایمان بھی لانا، اس کی نصرت بھی کرنا، اس کی مدد بھی کرنا۔ جو کل اسم تو نے آدم تو نے اسم کو عرش بری پہ دیکھا تھا، جس اسم کو موسیٰ تو نے تورات میں دیکھا تھا، جس اسم کو عیسیٰ تو نے انجیل میں دیکھا تھا، وہ اسم تھا۔ آج میں نے بیت المقدس میں وہ جسم مصلی پہ کھڑا کر دیا ہے۔ آدم سے لے کے عیسیٰ روح اللہ تک نبیوں کو کہا پہلے تم نے اسم مصطفیٰ دیکھا اور آج جسم مصطفیٰ دیکھا۔ کل اسم مصطفیٰ دیکھا، آج جسم مصطفیٰ دیکھو۔ توجہ رہے، میں بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں۔ پھر اگلا مرحلہ اس سے بھی عجیب ہو گیا۔ سدرہ پہ پہنچے تو جبرائیل پیچھے رہ گیا۔ شیخ سعدی نے کہا میں نے جبرائیل سے پوچھا آگے جاتا کیوں نہیں ہے؟ اس نے کہا جی پر جلتے ہیں، آگ جلی ہوئی ہے، شعلے بھڑک رہے ہیں۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے لکھا نہ آگ ہے نہ شعلے ہیں، پر جلتے ہیں تو اللہ کے نور کی تجلیوں سے جلتے ہیں۔ میں نے کہا وہ تجلی کیسی ہے؟ قرآن نے کہا تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا، جس کو موسیٰ کلیم نے ایک سوئی کے دک کے برابر دیکھا برداشت نہ کر سکے، وہی نور کی تجلیاں وہاں بکھری ہوئی ہے، جبرائیل بھی ان تجلیوں سے نہیں گزر سکتا۔ میں نے کہا اللہ پیغام کیا ہے؟ کہا جبرائیل کو سدرہ پہ بٹھا کے محبوب کو تجلیوں سے گزار کر پیغام دینا ہے کہ میرے نور کی تجلیوں سے گزرنے کے لیے جبرائیل کے پر نہیں چاہیے، نور کی تجلیوں سے گزرنے کے لیے کملی والے محمد کا جسم چاہیے۔ پھر عرش بری پہ بٹھا دیا، توجہ رہے،
عرش بری پہ بٹھا دیا، میسج دیا، پیغام دیا، کہا دیکھو کل آدم کی آنکھ کھلی تھی تو میرے محبوب کا نام عرش پہ لکھا ہوا نظر آیا، کل اسم محمد عرش پہ نظر آیا، آج کائنات کی آنکھ کھلی ہے تو ذرا غور سے دیکھو، اسم بھی عرش پہ نظر آ رہا ہے اور جسم محمد بھی عرش پہ نظر آ رہا ہے۔ میرے محبوب کا نام بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر کا اسم بھی بلندیوں پہ، میرے پیغمبر کا جسم بھی بلندیوں پہ۔ میں ابھی مدینہ منورہ کی زیارت کر کے آیا ہوں، 10-15 دن 20 دن ہوئے ہیں۔ ریاض الجنہ میں جانے لگے، شرطے نے روک لیا، اس نے کہا مولوی صاحب آپ نہیں جا سکتے۔ میں نے کہا جی ہم 12-15 مرتبہ پہلے آ چکے ہیں، کبھی نہیں روکا۔ انہوں نے کہا جی اب اصول بدل گیا ہے۔ کیا اصول ہے؟ کہنے لگا جی اپنے موبائل پہ ایپ بناؤ، توکلنا ایپ پہ چلے جاؤ، اس میں اپنا ویزا سینڈ کرو، شناخت کرواؤ نا تم کون ہو، پاکستانی ہو، پاکستانی گورنمنٹ بھی تمہیں مانتی ہے یا نہیں مانتی، یہ کہتی بھی ہے کہ پاکستانی ہے یا کوئی اور ہے۔ وہ ایپ پہ گئے، ویزا سینڈ کیا، توکلنا ایپ نے بتا دیا یہ پاکستانی ہے، اچھا آدمی ہے تبھی تو ویزا لگا ہے، اچھا آدمی ہے تبھی تو نبی کے روضے پہ آ گیا ہے۔ آگے لکھا ہے ٹائم سینڈ کرو، 2 بجے رات کے جانا چاہتے ہو، 1 بجے جانا چاہتے ہو، 3 بجے جانا چاہتے ہو، جو ٹائم سیٹ کیا وہ لے کر جاؤ، شرطے کو دکھاؤ، وہ خوش ہو کر سلام بھی کرتا ہے، آب زمزم کی بوتل بھی دیتا ہے، کہتا ہے خوشی خوشی سے جاؤ اور ریاض الجنہ میں عبادت کرو۔ توجہ! میں نے کہا ربا یہ کیا ہے؟ آواز مشیت آتی ہے، حالات بدل گئے ہیں، حالات بدل گئے، دنیا کس رخ پہ جا رہی ہے؟ پر میں اشارے فطرت دے رہی ہے ریاض الجنہ میں جانے کے لیے شرطے کی اجازت کی ضرورت ہے، تو یاد رکھنا اپنا ریکارڈ ٹھیک کر کے آنا، میری جنت میں جانے کے لیے بھی محمد کے صحابہ کی ضرورت پڑ جائے گی، نبی کے صحابہ بھی پہرے دار ہوں گے، وہاں بھی کوئی ایپ ہوگی، کچھ دیکھنا ہوگا، کچھ ریکارڈ چیک کرنا ہوگا، جیری جنت جو ویندے پہ ہو این جنت دے حقدار بھی ہو یا کوئی نہ۔ میں نے کہا حقدار کون ہوگا؟ کہا اگر حکومت کو نمائندہ یہاں کھڑا ہے اس کو اختیار ہے نا، وہ کسی کو جانے دے کسی کو نہ جانے دے، وہاں بھی محمد کے صحابہ کا اختیار ہوگا، چیک کیا جائے گا۔ اگر گالیاں نکالی تھی تو کس منہ سے ان سے اجازت لوگے؟ انہیں برا بھلا کہا تھا۔ ایک شخص مولانا طارق جمیل صاحب کے پاس جا کے کہتا ہے اسی سارے انہوں نے کراچی ون کیا کہ تو تھا کہ فدق دا مسئلہ یہ ساڑے ایمان دا مسئلہ ہے، میں یہ چھوڑ نہیں سکتا۔ تو ماما لگتا ہے تم رشتہ دار ہو، فدق کا معاملہ تو خاندانی معاملہ بھی ہو سکتا ہے، تمہارا تو مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اگر تم تلمبے میں مولانا طارق جمیل کے پاس بیٹھ کر کہو کہ ہم سبھی کو مانتے ہیں، اور کراچی میں اپنوں میں جا کر کہو کہ نہیں فدق ہمارا مسئلہ چھوڑ نہیں سکتے، تم فدق نہیں چھوڑ سکتے تو ہم ابو بکر کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ ہم عمر کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ میں اس ابو بکر کو کیسے چھوڑ دوں جس کی مدح علامہ توسوی کرے، اس کے لعاب میں وہ برکت اللہ پیدا کر دیں کہ شام ڈس کے واپس چلا جائے، توسوی کی لعاب لگے تو زہر ختم ہو جائے۔ مدح کرنے والے علامہ توسوی کی لعاب میں یہ تاثیر ہو تو جنہوں نے صدیق پر خون دیا ہو اس کے خون میں کیا تاثیر ہوگی؟ اس میں یہ تاثیر رکھ دی کہ قبر کی مٹی میں دفن کیا جا رہا ہے۔ رب کعبہ کی قسم یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ کوئی فرقہ واریت نہیں ہے، یہ کسی ہوٹل پہ بیٹھ کے بحث کرنے والی چیز نہیں ہے، یہ ایمان کا مسئلہ ہے۔ صحابہ ایمان ہے، صحابہ کے بغیر کچھ نہیں ہے، صحابہ کے بغیر نہ قرآن ہے نہ نماز ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے باپ کو کوئی گالی دے اور پھر مجھے شادی میں بلائے، میں کارڈ واپس منہ تے مار چھڑے نا، واپس لے جاؤ۔ میرے باپ کو گالی بھی دیتے ہو، مجھے شادی میں بھی انوائٹ کرتے ہو، میں نہیں آتا،
مجھے باپ کے لیے جتنی غیرت ہے اس سے کہیں زیادہ مجھے صحابہ کے لیے غیرت رکھنی ہوگی۔ رکھیں گے تو ایمان بچے گا، اگر نہیں رکھیں گے تو ایمان، یہی تو علامہ توسی بتا کر گئے ہیں نا، یہی باتیں تو بتائی ہیں۔ خیر، میں عرض کر رہا تھا حضور کی نسبت سے مدینہ اعلیٰ، بازار اعلیٰ، پہاڑ اعلیٰ، غار اعلیٰ۔ میں نے پوچھا ربا نسبت مصطفیٰ سے بازار بھی اعلیٰ، پہاڑ بھی اعلیٰ، غار بھی اعلیٰ، تیرے نبی سے سب سے زیادہ نسبت کس کی ہے؟ جاؤ پتہ کرو، کتابیں پڑھو، مولویوں سے پوچھو۔ آواز مشیت آ رہی ہے، غاروں سے، بازاروں سے، پہاڑوں سے میرے محبوب کی نسبت سرے راہ ہے، لیکن سب سے زیادہ نسبت میرے محبوب سے ہے تو وہ پہاڑوں، غاروں اور بازاروں کی نہیں، محمد کے یاروں کی نسبت ہے۔ حضور نے چن چن کر دیے، یہ بھی تیرا یار ہے، یہ بھی تیرا یار بنے گا، یہ بھی تیرا یار بنے گا۔ نبی کو بھی اختیار نہیں دیا یار بنانے کا، پر میں دیکھوں گا دل دیکھ کر، تو چہرے دیکھ کر مانگتا رہے گا، میں دل دیکھ کر جن کو قبول کر کے تیرے قدموں میں بھیجتا چلا جاؤں گا۔ تو حضور کے صحابہ سے محبت ایمان ہے۔ ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے یاد رکھو، ایک پیغام ہے، گھر میں چراغاں کرنے سے نہیں، دل میں حضور کی محبت ہو اور سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک تیرا جسم محمد کا تابعدار ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق تیرا چہرہ ہو، تیرا لباس ہو۔ رب کعبہ کی قسم، دنیا دیکھ کر کہے یہ محمد کا غلام جا رہا ہے۔ میں نے ابو ظہبی میں 2 سال پہلے ایک پروگرام کیا، شہامہ میں 2 بندے میرے پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے ایک جملہ کہا، میں نے کہا عبادت تو بہت ساری جگہوں پہ ہوتی ہے، مندر میں بھی ہوتی ہے، گرجا گھر میں بھی ہوتی ہے، اور جناب گردوارے میں بھی ہوتی ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں میں وہاں کی عبادت قبول نہیں کرتا، جو مسجد میں عبادت ہوتی ہے میں وہی قبول کرتا ہوں۔ یہ میں نے جملہ کہا، تقریر کے بعد 2 بندے آئے اور میرے قریب ہو کر بیٹھے اور کہنے لگے مولانا آپ نے ہماری دل آزاری کی۔ میں نے کہا جی کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی ہم ہندو ہیں۔ ہم کون ہیں؟ ہندو ہیں، انڈیا سے ہمارا تعلق ہے۔ یہ جو 2 دوست بیٹھے ہیں سندھی، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے کہا بھی پاکستان سے مولوی صاحب آئے ہیں تو ہم بھی آپ کو سننے کے لیے چلے آئے، آپ نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے۔ آپ نے کہا مندر کی عبادت رب قبول نہیں کرتا، جبکہ کشور جو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں اس سے مراد اللہ ہوتا ہے، اور ہم جو عبادت کرتے ہیں اس میں اصل مقصود اللہ ہی ہوتا ہے، ہم اسی کو مانتے ہیں، باقی تو اس کے جو ہے دیوتا ہے نا، وہ اس کے پیارے ہیں، ہم ان پیاروں کی مدد سے ان اللہ کو یاد کرتے ہیں، ہمارا مقصد اللہ کو بھلانا نہیں ہے۔ میں نے کہا پھر بات سمجھو نا کہ اپنی عبادت میں بھی وہ کہتا ہے کہ تم جہاں کہیں بھی میری عبادت کر رہے ہو، عبادت بھی وہ قبول کرتا ہے، تو کملی والے محمد کی اداؤں والی عبادت کو قبول کرتا ہے، جو فتبعونی کا مطلب یہی ہے۔ تو پھر وہ کہنے لگے ہم بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے ہمیں دیکھ کر ہمیں ہندو سمجھا مسلمان سمجھا؟ میں نے کہا جی میں نے تو مسلمان سمجھا۔ ایک تانے کے طور پہ انہوں نے کہا پھر انہاں مسلمانوں نو آکھو شکلاں دا مسلمان آلیاں بڑھاویں، جے ہندو وچ بیٹھا ہوئے تو موڑی پتہ نہیں چلدا بے ہندو ہے یا مسلمان ہے، پھر شکل محمد مصطفیٰ والی بناؤ نا۔ ہم ہندو ایک نشان رکھتے ہیں، اپنے ماتھے پہ لگاتے ہیں تو نمایاں ہوتے ہیں پوری دنیا میں، یہ ہندو بیٹھا ہے، تمہارا بھی تو ایک نشان ہے نا۔ اگر یہی نشان تمہارے پاس ہو تو مغالطہ نہ لگے، پتہ چلے یہ محمد کا غلام بیٹھا ہوا ہے۔ ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے حضور کی تابعداری کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ حضرت کی عمر میں برکتیں عطا فرمائیں۔ بس حضرت کا حکم ہوتا ہے میں آپ کی زیارت کے لیے آ جاتا ہوں، اللہ میری حاضری کو قبول فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت کے حکم کی ہمیشہ حضرت کے گھرانے کی خدمت کی اللہ توفیق عطا فرمائیں۔